بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے۔ آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لائیو کالز ہیں، کال کے ذریعے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں، آپ لوگ سوالات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جو ہمارے موبائل نمبرز ہیں، ٹیلی فون نمبرز ہیں، تمام نمبرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں، مینشن کیے جاتے ہیں دوران پروگرام، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے اور آپ لوگ جو ہے وہ کال کر سکیں، سوال کر سکیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ لائیو کال کے لیے نمبرز موجود ہیں، واٹس ایپ کے لیے بھی نمبرز موجود ہیں۔ آپ کے میسیجز بھی ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کالز کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کے میسیجز ہیں ان پر بھی ساتھ ساتھ بات کی جائے، اور اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ ضرور رہنمائی کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ مختلف جو ہے وہ شخصیات جو کہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتی ہیں، انہی میں سے آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ ان کو پہلے بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہیں، مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی رہے گی، اور یقیناً آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم، پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں ہم جب دعا کی طرف بڑھے ہوتے ہیں تو بہت سے دوست احباب کی طرف سے، بہت سے لوگوں کی طرف سے ہمیں دعاؤں کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان تمام جو ہے وہ چاہنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے خاص طور پر اجتماعی صورت میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ تمام دیکھنے والوں کے لیے ہم سب دعا گو ہیں جی، مالک کائنات اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور بالخصوص ہر روز کی طرح ہم دعا گو ہیں اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے، پروردگار عالم ان کی بھی مدد فرمائے، اور ان کے لیے جو پریشانیاں، جس مسائل کے تلے وہ اس وقت ہیں، مالک کائنات ان کو اس سے آزادی عطا فرمائے، ہم دعا گو ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اس پر اپنے مہمانوں سے، اپنے علماء سے ہماری گفتگو رہتی ہے۔ آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو مفتی صاحب سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے ضرور۔ اور چونکہ جب مفتی صاحب ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے، چونکہ آپ حکمت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ یہ بڑا ایک خاص کرم پروردگار عالم کی طرف سے ہے آپ پر اور آپ کی ذات پر، تو یہ اس پر بھی ہم کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ بات کرتے رہتے ہیں، اور کچھ صحت کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ تھوڑی سی بات ہم چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں، چونکہ گرمی کی شدت کا آغاز ہے، اور بہت جو ہے وہ پرسکون طریقے سے ہم نے پچھلے اپنے تمام دنوں کو گزارا ہے، اور اب چونکہ اپریل کا بالکل لاسٹ چل رہا ہے، تو ابھی بھی اگر گرمی نہیں پڑنی ہے تو پھر پتہ نہیں کب پڑنی ہے، تو اسی لیے گرمی کا چونکہ شدت کا ہے اس وقت معاملہ، اور لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جو بزرگ بھی ہیں، جو بیماری کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ تو ابھی اس گرمی کی شدت میں جو ایک آپ کا لائف سٹائل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ڈائٹ پلان ہے وہ کس حوالے سے کیسا ہونا چاہیے، کچھ تھوڑی سی اس پر بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم رہنمائی لے لیں گے، آپ ضرور بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مزید آج کے پروگرام کو بھی آگے لے کر چلیں گے، بات کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بھی انشاءاللہ۔ بسم اللہ کیجیے گا، نام صاحب قبلہ آغاز فرمائیے گا حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ابوبکر سلطانی بھائی آپ کا، اور کوہ نور چینل اور حی علی الفلاح پروگرام کی پوری ٹیم کا۔ آپ نے ایک بار پھر موقع دیا حاضر ہونے کا، اور سب دیکھنے سننے والوں کو جو ہے وہ اسلامی عقیدت۔ موسم کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، جی اور بالخصوص موسمیاتی تبدیلی جو ہمارے اس خطے میں جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہی ہے، اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن، جو ہے ہمیں کسی نہ کسی جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو پریکاشنز ہیں، ہمیں تدابیر لینی ہے ان ایڈوانس۔ اس میں سب سے پہلے جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگ جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، ان کو، جیسے کہ بزرگ اور بچے،
اور عموماً سب کو ہی جو ہے وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بالکل کہ بدلتے موسموں کے اثرات کو فوری طور پر جو ہے وہ ان سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہی ہم سردی سے گرمی کی طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں، موسم جو ہے ہمارا، تو ہم فوری طور پر جو ہے وہ یخ بستہ ٹھنڈے مشروبات جو ہے ان کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، بالکل جس کی ایسے وجہ سے جو ہے وہ گلے کی بیماریاں بہت زیادہ جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پانی کو نارمل جو درجہ حرارت ہے اس کے مطابق پئیں، ٹھیک ہے، روم ٹمپریچر پہ جو ہے اس کا استعمال کریں، اور بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے سب ہی اوائڈ کریں تو بہتر ہے، ورنہ بالخصوص بچے اور جو بزرگ ہیں ہمارے ان کو چاہیے کہ اس سے سختی سے پرہیز کریں۔ اور ایسے ہی جو ہمارے بازاروں میں کھلے مشروبات جو ہے وہ ملتے ہیں اور جس میں احتیاط نہیں کی جاتی بعض اوقات، تو ان کو بھی جو ہے وہ پیتے ہوئے احتیاط کریں کہ مکھی کا جو موسم ہے اس سے جو ہے وہ ڈائریا کی جو ہے وہ مرض بہت جلدی پھیلتی ہے۔ تو اپنی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ سب سے بہترین اور محفوظ چیز یہ ہے کہ آپ گھر کا بنا ہی کھانا کھائیں۔ بازاری چیزوں سے جو ہے وہ حد المقدور حد الوسع جو ہے کوشش کریں اوائڈ کرنے کی۔ اور جب آپ گرمی میں نکلتے ہیں، اگر آپ سائیکل پہ، پیدل یا موٹر سائیکل پہ ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے سر کو ڈھانپ کر نکلیں، کیونکہ یہ جو ہیٹ ویو ہے جسے ہم کہتے ہیں گرمی لگ جانا کہتے ہیں، اس میں احتیاط کا ایک بڑا طریقہ جو ہے کہ آپ جو ہے وہ سر کو اپنے ڈھانپ کے رکھیں، ڈائریکٹلی جو ہے وہ سورج کی شعائیں آپ کے جسم کو نہ لگیں، بالکل تو اس صحیح سے بہت حد تک آپ جو ہے وہ گرمی کی شدت کے اور اس کے اثرات سے جو ہے وہ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب آپ گاڑی میں اے سی یوز کرتے ہیں، تو جب آپ کے اترنے کا وقت آتا ہے جہاں آپ نے رکنا ہے، تو کوشش کریں اس سے تھوڑی دیر پہلے اے سی کو جو ہے وہ بند کر دیں، تاکہ آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ بہت ٹھنڈے درجہ حرارت سے، جب آپ بہت گرمی میں نکلیں گے تو آپ کا جو فوری طور پہ جو موسم کا اتنی سپیڈ سے جو ہے وہ چینج ہونا ہے، وہ آپ کی باڈی پہ اس کا بیڈ سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ اس کا پڑ سکتا ہے، برا اثر افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ فوری طور پہ ٹھنڈے موسم سے گرمی میں اور گرمی سے ٹھنڈے موسم میں، ایسے جب گھر جاتے ہیں آپ صحیح گرمی سے باہر سے، تو فوری طور پر جا کر اے سی کے نیچے بیٹھنا جو ہے، یا فوری طور پہ نہانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ جسم ٹھنڈا گرم جسے ہونا کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑا ویٹ کریں، خود کو ریلیکس کریں، پانی پئیں، نارمل ہوں، تھوڑا پسینہ خشک کریں، پھر جو ہے وہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے اہل خانہ کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے آمین اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کچھ احتیاطی تدابیر تھیں جو جناب قبلہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب بیان کر رہے تھے، اور آپ تمام دوست دیکھنے والے سننے والے سن بھی رہے تھے یقیناً۔ اور چونکہ جیسے ہی مطلب گرمی کا اگر موسم ہے تو اس کی آمد جب ہوتی ہے تو کچھ ایسی پریکاشنس ہیں کہ یقیناً جن پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے اگر سردی آ جائے تو تب بھی ہمیں ان تمام چیزوں کی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ اور چونکہ موسم کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ پر اور آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، اور اسپیشلی آپ کی جو باڈی پر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن پر ہم لوگ بہت نارمل طریقے سے جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کرنا اپنے ساتھ بھی اور اپنی ذات کے ساتھ بھی یہ ایک بڑا ناانصافی والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کچھ تھوڑی سی تھوڑا سا جو بیلنس ہے آپ کو اپنی لائف میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میڈیکل حوالے سے ضرور رکھنا ہے، تاکہ ہم بہت سے ایسے مسائل پریشانیوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ یہاں میں دعا ایک گو تو باتوں کا انشاءاللہ۔ جی اور بسم اضافہ کرنا اللہ۔ جی چاہوں گا ضرور ضرور کہ ضرور۔ ایک جو ہے نا پانی کا استعمال، پانی کا استعمال گرمیوں میں بڑھا دینا چاہیے۔ ایک صحت مند آدمی کو گرمیوں میں کم سے کم جو ہے وہ 24 گھنٹے میں 15 سے 18 گلاس پانی پینا چاہیے، اور یہ پانی وقفے وقفے سے ہونا چاہیے، اور ٹھہر ٹھہر کے پینا چاہیے پانی کو، کھڑے ہو کے نہ پئیں، سنت کے مطابق بیٹھ کے پئیں، 3 سانس لے کے پئیں پانی کو، تو یہ ظاہر ہے ایک نیکی بھی ساتھ ہوگی اور سنت میں عمل کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ جیسا موسم بھیجتا ہے تو اس موسم کے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ان کے تریاق کے طور پر یا ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ اس موسم میں ایسے ہی پھل جو ہے پیدا فرماتا ہے۔ تو جو بھی موسمی پھل تازہ آئے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ تربوز جو ہے اس موسم کا اہم ترین جو ہے وہ پھل ہے، اور اس کے بہت فوائد ہیں۔ اس میں وائٹامن ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں آئرن ہے، اور یہ معدے اور جگر کی جو ہیٹ ہے
اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، تو اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ البتہ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہو، ان کو نہار منہ پہ تربوز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگر کریں بھی تو اس پہ ہلکے سا نمک کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ تاکہ بہت زیادہ ان کا بی پی لو جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ اور باقی کسی ٹائم بھی تربوز کا استعمال کریں، اچھا، تازہ رات تربوز میں جو ہے۔ ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ اکثر لوگ منع کر دیتے ہیں، مطلب 7-8 بجے کے بعد رات میں کھا لینا بہتر ہے یا پھر نہیں اس کو؟ نہیں، کوئی حرج نہیں، تربوز جو ہے رات کو بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو جی، ان کو تو دینا چاہیے، اس سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، صحیح، کھا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ کچھ موسمی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ ان تمام موسموں میں سے، جیسے ہم نے پہلے سردی اور گرمی کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ ایک خاص نعمت ہوتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، جو آپ کو اور ہمیں یقیناً جو فروٹس کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو اس کا استعمال بھی آپ کے لیے، آپ کی لائف میں، آپ کے جو ہے وہ ڈائٹ کے لیے، آپ کے لائف سٹائل کو بہت چینج کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے تمام دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم تمام پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر، اور اسپیشلی جو اب آپ ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم تمام عالم اسلام پر دیکھنے اور سننے والوں پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ لائیو کال کے لیے نمبرز ہیں جی، آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ لوگ لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، سوال انشاءاللہ، اور آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ شامل کیے جائیں گے پروگرام میں، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ، اس حوالے سے بھی جو بھی آپ لوگوں کے سوال ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ چونکہ واٹس ایپ پہ بھی سوالات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کچھ تھوڑی سی بات ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر لی جائے، ان کو بھی پروگرام میں شامل کر لیا جائے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ جو واٹس ایپ کے سوالات ہوتے ہیں ہمیں، یہ بالکل اس میں سے کچھ فریش بھی ہوتے ہیں، فریش سے مراد یہ کہ ریسنٹ، یعنی آج بالکل ہمیں جو موصول ہوتے ہیں، لیکن کچھ چونکہ ہمیں بہت زیادہ ایک لوگوں کا اس پر بھی جو ہے وہ ہمیں ٹریفک نظر آ رہی ہوتی ہے واٹس ایپ پہ بھی، تو ہم گاہے بگاہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سوالات شامل کر رہے ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، جو بھی آپ ہمیں میسج کے ذریعے پہنچاتے ہیں، لکھ کر بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اس پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ خاص طور پر معاملہ ہے جو آپ نے لوگوں کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ اس کی رہنمائی ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بھائی، انہوں نے سوال کیا ہے اسلام آباد سے، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کاروباری حوالے سے بھی معاملات سبھی بہتر ہیں، لیکن پچھلے جو ہے وہ کچھ مہینوں سے کچھ سیونگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، کچھ بچتا نہیں ہے، باقی ویسے لائف سٹائل بھی بہتر ہے، ان کا کھانا پینا سب چیزیں بہتر ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ جی رہنمائی کر رہے ہیں، ضرور آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا سادہ سا جواب یہ بھی ہے کہ ابھی اس دور میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے، آپ کا رہن سہن بہت اچھا ہے، کھانا پینا تمام وہ چیزیں، لیکن اس کے باوجود صرف آپ کی سیونگ نہیں ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے یہ بھی آپ کو رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی موجودہ حالات میں آپ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں، وگرنہ لوگوں کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں، وہ یقیناً آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ قبلہ مفتی صاحب بسم اللہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بہت اچھی آپ نے تربیتی انداز میں گفتگو فرمائی ہے کہ تربیت کرنا بھی ضروری ہے اپنے سامعین کی، تو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اذا نظر احدکم الی من هو فضل علیہ فی المال والجسد فلینظر الی من هو اسفل منہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں جب تم اس ایسے شخص کی طرف دیکھو جس کو آپ سے فضیلت دی گئی ہو مال میں اور صحت میں، تمہیں چاہیے کہ تم پھر اس شخص کو بھی دیکھو الی من ہوا اسفل من، جو تم سے نیچے ہے، صحت میں بھی اور مال میں بھی۔ اپنے سے کم مال والے شخص، اپنے سے کم صحت مند شخص کو دیکھ کر اگر آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اگر اپنے سے زیادہ صحت والے، زیادہ مال والے، زیادہ بینک بیلنس والے بندے کو دیکھ کے آپ کے اندر ناشکری کے جذبات آتے ہیں، تو پھر اپنے سے کم مال والے کو دیکھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کریے۔ بالکل۔ اور شکر جو ہے ابوبکر بھائی، یہ اتنا بڑا ٹول ہے آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کا، آپ کی ٹینشنوں کو جو ہے وہ، اور آپ کی جو ہے نا انزائٹی، جو لوگ سائیکولوجیکل بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں زیادہ نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اگر اپنے مائنڈ کو پازیٹیو اپروچ میں لے کے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو آپ دیکھیے گا ان کی جو ہے وہ بہت سی
میڈیسن چھوٹ جائیں گی، ان کی بہت سی ادویات جو ہیں انہیں انزائٹی کی، نیند نہ آنے کی، یہ چھوڑنی پڑ جائیں گی اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے۔ بالکل تو اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اپنے جو ہے وہ ہماری عادت ہو جانی چاہیے، تو انشاءاللہ الرحمن اس سے بہت سی چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو ابھی آتے ہیں بھائی کے اس سوال کی طرف، کو کہتے ہیں کہ گزر بسر اچھی ہو رہی ہے لیکن جو ہے وہ کچھ جمع نہیں ہو رہا، تو اگر تو آپ اس دور میں اچھی گزر بسر کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو اللہ کا شاکر بندہ ہی بننا چاہیے۔ بالکل باقی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کی آمدن میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وظیفہ آپ کو بتایا دیتے ہیں، آپ یہ کر لیا کریں، انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ برکتیں ہی جو ہے وہ سمیٹیں گے آپ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے ایک تسبیح یا اللہ یا رزاقو یا باسطو یا نافیو، یا اللہ یا رزاقو یا باسطو یا نافیو، اس کی ایک تسبیح جو ہے وہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، کمائی میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ جاری رکھیں، آپ کو نظر آئیں گی پہلے سے جو ہے وہ آپ کی آمدن میں، انکم میں وسعتیں اور برکتیں نظر آئیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جواب سن لیے جی آپ نے بھائی جان، جو آپ نے سوال کیا تھا اپنے بارے میں، اور انشاءاللہ پروردگار نے چاہا تو ضرور ان کلمات کے پڑھنے سے برکتیں ہوں گی مزید، جو بھی آپ کے دل کی خواہش ہے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہ جو انزائٹی کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ہی معاملہ پیش آ رہا ہے۔ تو ہم نے بہت سے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، اور جن کو میں جانتا بھی ہوں ذاتی طور پہ، یعنی کہ پوری زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو، لیکن ابھی آج کل شاید کچھ یہ وقت میں ایسا معاملہ ہے، یا پھر کیا اس کو اپنے حوالے سے اپنے انداز میں آپ دیکھیں گے، جو انزائٹی ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو وہ ان کو کہتے ہیں جی آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ کے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں، لیکن آپ کو یہ انزائٹی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، کیا اس کو کس حوالے سے دیکھیں گے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کے قرب سے جو دوری ہے، دین سے دوری ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے انزائٹی کی۔ صحیح۔ کچھ لوگ بظاہر دیندار ہو کر یا دیندار کہلا کر بھی قرب خدا بندی سے اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ نظر ثانی کریں اپنے معمولات پر۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنا نیگیٹو سوچتے ہیں نا، وہ نیگیٹو سوچ آپ کو بے سکون کرتی ہے، بے آرام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فرمان، ہمیں جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات ہے، ہمیں جو حکم ہے وہ مثبت سوچنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھنے کا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم دوسرے بھائی کے بارے میں جو ہے وہ اچھا گمان رکھیں، اور بدگمانی سے قرآن پاک میں ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے بارے میں منفی کی بجائے مثبت سوچیں، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کے پاس کیا ہے یہ دیکھنا اور سوچنا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ ان کو مبارک، بالکل۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ برکت والا کرے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے۔ بالکل۔ حسد جو ہے وہ منع ہے، رشک کیا جا سکتا ہے کسی کی اچھے نصیب پہ، آپ رشک کر کے اس کی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن حسد کرنا جو ہے یہ منع ہے۔ حسد جو ہے وہ ایسے، جسے مارکر میں آتا ہے کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے۔ لہٰذا ایک حسد جو ہے یہ ہمیں ہماری انزائٹی کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا جو ہے ہماری نیگیٹو اپروچ جو ہے، یہ حسد بھی نیگیٹو اپروچ ہی ہے ایک ویسے، اور ناشکری۔ تو ہم اپنی اولیاء کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، اپنا ابوبکر بھائی، وہ مکاشفۃ القلوب ہے امام غزالی کی، وہ کشف المحجوب ہے داتا علی جلیل الرحمہ کی، اور جتنے بزرگوں کی جتنی بھی کتابیں ہم سنتے پڑھتے یا دیکھتے ہیں، تو ان میں انسان کی جو تربیت کے حوالے سے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اور جو بہت زور دیا گیا ہے وہ ان چیزوں پہ، کہ حرص سے کیسے بچنا ہے، جھوٹ سے کیسے بچنا ہے۔ اب یہ جھوٹ جو ہے، یہ جھوٹ بہت بڑی وجہ ہے جو ہے وہ ہمارے یہاں لوگوں کی انزائٹی کی۔ اس کی وجہ کہ آپ جو ہے نا، جسے مرکم ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔
اب جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ کو آپ گھڑتے ہیں، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے ہی آپ پہ سوال آئیں گے اور بالکل کتنے ہی جھوٹ آپ کو اور بولنا پڑیں گے، ایسے ہی اور پھر آپ پھر ڈر رہے ہوں گے کہ پھر کسی کو پتہ چل جائے گا آپ نے جھوٹ بولا تو اس کو کیا جواب دوں گا۔ تو اسی حدیث مبارکہ میں جہاں کہا فرمایا گیا ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، تو وہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ الصدق طمانیۃ، سچائی جو ہے یہ سیٹسفیکشن ہے، یہ اطمینان قلب کا باعث بنتی ہے۔ بالکل تو یہ ہمیں جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آنے والے کام دیے گئے نا، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، سچ بولنا ہے، ہرس لالچ حوث ہمیں نہیں رکھنی، اس کے بجائے اللہ کا شکر گزار شاکر بندہ بننا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں باہر لگنے والی ہیں، ان کو اپنا کر آپ اتنے مطمئن ہوتے ہیں، اور آپ جب کسی سے سچی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، بھلے اگلا آپ پہ لاکھ شک کر رہا ہو، آپ کا ضمیر تو مطمئن ہوتا ہے، اس لیے آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، آپ ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے، وہ آپ پہ یقین کرے نہ کرے آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، آپ کا اپنا دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا رات کو جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ انہی سوچوں کی وجہ سے نہیں آتی، کسی کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے دغا کیا ہے، صحیح کسی کے ساتھ جو ہے آپ نے اس نے حسد کیا ہے، کسی کی آپ نیگیٹو جو ہے اس کی بیک بائٹنگ کی ہے، تو یہ چیزیں انسان کو ریٹرن ہوتی ہیں، ملتی ہیں، اور مکافات عمل بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے۔ بالکل ایسے تو اچھا کریں، اچھا سوچیں، ٹھیک، اچھا بولیں، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ بہت شکریہ ناظرین محترم، گفتگو آپ سن رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی ہے اور اذان بریک ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹیں گے۔ آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، جو کہ آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں، آپ کے مسائل ہیں، اور لائیو بھی، اور اس کے علاوہ جو ہمیں واٹس ایپ پہ بھی آپ لوگوں کے میسیجز، آپ کے پیغامات مل رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پر بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کر سکیں۔ اور وراثت کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال کر رکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہن کو جو حصہ ہے بہنوں کا، اور یہ جو سارے معاملات ہیں، ویسے تو ہم بڑی تفصیل سے اس پر بات کرتے رہتے ہیں، مطلب مختلف اپنے پروگرامز میں بات ہوتی رہتی ہے، چونکہ آپ کا سوال ہے تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو اس گھر سے جو حصہ دینا ہے وہ اگر سیل ہو گیا ہے تو اس موقع پہ اگر حصہ نہیں بھی دیا ہے تو کیا بعد میں دے سکتے ہیں، یا بعد میں کوئی خیال آ جائے، یا پھر پتہ نہیں اب ان کا معاملہ کیا ہے، بہرحال لیکن سوال ان کا اتنا ہی ہے کہ بعد میں حصہ وہ جو ہے ہم دے سکتے ہیں، دینا چاہیں تو۔ دیکھیں وراثت میں جو ہے وہ بہن کا حصہ، بیٹی کا حصہ، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انہیں عطا کیا گیا ہے، اور یہ حقوق العباد بھی ہے، اللہ کا حکم ہے تو حقوق اللہ ہے، اور بندے کا حق ہے تو حقوق العباد بھی ہے۔ تو اس میں جو کمی کوتاہی ہے یہ یقیناً دو حقوق میں جو ہے وہ کمی کوتاہی ہے، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے موقع پہ ادا نہیں کیا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عقل سمجھ توفیق عطا کر دی ہے، سمجھ شعور عطا کیا ہے، تو اس کو فوری طور پہ کر دیں، کیونکہ آخرت میں تو آپ کے پاس دینے کے لیے زمین اور پیسے نہیں ہوں گے، تو زندگی میں ہی ادا کر دیں، اور بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر یہ توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے حصے جو ہیں وہ ان کو ادا کریں۔ بالکل ٹھیک۔ جواب جو ہے وہ آپ نے یقیناً سن لیا ہے، مفتی صاحب نے رہنمائی بھی کر دی ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر انسان کو زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، چونکہ ابھی ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہیں اور جو بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بہت بڑی برائی ہے جس پر ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اب آپ اس چیز کو حق سمجھتے نہیں ہیں، حق دیتے نہیں ہیں، وہ اگر موجودہ دور میں خوشحال ہیں یا پرسکون ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد بھی روز محشر ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ایسا بالکل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوں گے، اور اس جواب سے بچنے کے لیے، اس سوال سے بچنے کے لیے اگر ابھی بھی زندگی کے کسی حصے میں، عمر کے کسی حصے میں ان کو خیال آ بھی جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے سوال کیا، اب آپ کا معاملہ کیا ہے، خیر یہ تو ہم جانتے نہیں ہیں اور ہم جاننا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ وضاحت اس پر بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہے سچویشن، اگر آپ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی بہنوں کو خاص طور پر جو حصہ جو ہوتا ہے اس کا
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اعتماد میں ضرور لیں، یعنی ان کو اس چیز پہ ان کو بتایا بھی جائے، ان کو احساس اس چیز کا دلایا جائے، کیونکہ ہم لوگ رویہ جب بدل لیتے ہیں، ہمارے رویے جب تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یقین جانیں جتنا یہ نازک اور جتنا پاکیزہ رشتہ ہے، یہ دل میں بہت ملال آ جاتا ہے اس حوالے سے، خاص طور پر بہنوں کو لے کر، چونکہ بھائی تو جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں، اگر وہ سوچتے ہوتے تو شاید یہ معاملہ یہاں تک آتا ہی نہ، لیکن چونکہ بہنوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ بڑے نازک ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کو لے کر، تو خدا را جتنے بھی ایسے رشتے ہیں پاکیزہ ہیں، ان کی جو پاکیزگی ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان رشتوں کو اس انداز میں نبھائیں جس طرح نبھانے کا جو ہمیں حکم ہے وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ملتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں مالک کائنات عمل کی جو ہے وہ توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں۔ ساتھ ساتھ اور مزید ایک بھائی اور ہیں، وہ بیرون ملک سفر کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے، 2-3 مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹرائی کیا لیکن میرا کہیں پر ہوا نہیں ہے، تو ابھی وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں کہاں پر جاؤں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، یعنی استخارہ جو ہے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں شاید کہ ان کے لیے کیا بہتر رہے گا، کیسے کس ملک میں ان کے لیے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا نام منشن نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی رہنمائی جتنی ہو سکتی ہے وہ مفتی صاحب انشاءاللہ کر دیں گے آپ کے لیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ بیٹا کہ آپ یہ خود سے استخارہ کریں گے، مسنون استخارہ، کہ آپ کے لیے باہر کا سفر مناسب ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کس ملک میں جانا چاہیں گے تو اگلا سٹیپ آتا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو ڈیٹا پورا بھیجنا چاہیے، نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، یہ سب چیزیں پوری بھیجی ہوں، واٹس ایپ کر دیجیے گا، پھر اس کا جواب دے دیں گے ہم۔ رہی بات استخارہ کا جو مسنون طریقہ ہے، ہم اکثر بتاتے ہیں پروگرام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کے بعد دعائے استخارہ اگر آتی ہو پوری تو ٹھیک ہے، ورنہ یہی آپ زبان سے یا دل سے نیت کر لیں کہ اللہ پاک یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے یہ دکھا دے، اگر نہیں بہتر تو بھی مجھے یہ بتا دے، دکھا دیں۔ تو خواب میں آپ کو جو خواب آئے اس کا اشارہ آپ کو ملے، اس کی آپ تعبیر کسی صاحب تعبیر شخص سے پوچھ لیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو دوسرا آپ کے لیے وظیفہ بتا دیتے ہیں، آپ وظیفہ کیجیے گا تو جو آپ کے لیے بہتر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا آپ کے لیے۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، صبح فجر کے بعد، اور ایسے ہی رات عشاء کی نماز کے بعد، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی، اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں، مالک جو آپ کے لیے بہتر ہے اس کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اگر آپ کا پاکستان میں رہنا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کے لیے آپ کے دل میں بات ڈال دے اور رزق میں فراوانی کے طریقے سکھا دے مالک آپ کو۔ اگر آپ کا جانا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جانے کے لیے اسباب مہیا فرما دے۔ آمین تو یہ دعائیں ہمارے لیے ہیں، وظائف ہیں اور استخارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کے لیے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، جو ہمارے بھائی تھے انہوں نے سوال کیا تھا اس کا بھی جواب شامل کر لیا گیا۔ پروگرام کا وقت ہمارا بس اختتام کی طرف ہی ہے، اور چونکہ سفر کے حوالے سے جو بیرون ملک خاص طور پر سفر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کاروباری اعتبار سے یا ویسے بھی، تو چلیں ویسے تو پھر بھی انسان کوئی نہ کوئی ایسا رسک لے لیتا ہے، لیکن خاص طور پر کاروباری اعتبار سے کوئی ایسا رسک کبھی بھی آپ نہ لیں، پہلے آپ اگر اپنے لیے استخارہ کر لیں، اس میں بہتری آپ سمجھ لیں تو ضروری ہے، وگرنہ جو بھی جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، تاکہ وہ آپ کو محسوس بھی ہو جائے اور آپ کو معلوم بھی ہو جائے، اس کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً پھر آپ کے لیے کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اس میں ہم میں آپ کے ایک لیے دعا بات گو ہیں انشاءاللہ۔ ایڈ جی کرنا حضور، چاہوں گا جی کہ جو بسم اللہ۔ غیر قانونی طریقے سے وطن ہاں، سے جاتے ہیں بالکل بالکل، ان سے اور ان کے والدین سے گزارش ہے کہ علماء نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ اپنی جان کو خواہ مخواہ جو ہے وہ ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور کتنی قیمتی جانیں پاکستانیوں کی بالخصوص جو ہیں وہ ایسے سفر میں جسے ڈنکی لگا کے جانا یا چوری چھپے جانا ضائع ہوئی ہیں۔ لہٰذا تھوڑا کھا لیں، اپنے والدین کے پاس کھا لیں، بالکل ایسا رسک نہ لیں کہ آپ کی جان جائے، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، چند روپوں کے عوض جو ہے اللہ اپنی اکبر۔ جان کو جو ہے وہ اپنے ہلاکت میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے، آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی تمام عالم اسلام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، حافظ محمد عثمان صاحب، ابھی کل رات کو ہی ان کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو وہ بہت ایک پریشانی میں ہیں اس وقت یقیناً، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ، اللہ کریم ان کو صحت و عافیت اور سلامتی والے ان کے لیے معاملات فرمائے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے ان کے لیے دعا فرمائیے گا، انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، ہماری کوہنور کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں مفتی صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے سامعین ناظرین حاضرین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی دعا میں شامل ہیں، ان میں سے اگر بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے بھائی عثمان بھائی جن کے لیے کہا گیا دعا کے لیے، باری تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی عمر خضری عطا فرما، اس بیماری سے باری تعالیٰ ان کو اپنے حبیب کریم کے صدقے سے باری تعالیٰ بخیریت بحفاظت نکال دے۔ یا رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار اور نیک بنا۔ یا رب العالمین بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو نیک حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما، جن گھروں میں نا اتفاقیاں نا چاکیاں ہیں محبتیں دلوں میں پیدا فرما، رنجشیں دور فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کے اندرونی بیرونی سازشوں سے حاسدوں سے محفوظ فرما۔ بالخصوص عالم اسلام کے لیے باری تعالیٰ دعا کرتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کی حالت زار پہ مالک رحم فرما۔ یا رب العالمین فلسطینی مسلمانوں کے ظلم پہ جو پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، عالم اسلام کو متحد ہو کر ان کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کے لیے رحمتیں نازل فرما، ان کے لیے آسانیاں نازل فرما۔ اسرائیلیوں کے لیے ظالموں کے لیے آسمان سے باری تعالیٰ ان کے لیے کوئی عذاب نازل فرما۔ یا رب العالمین فلسطین کے بچوں کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے، باری تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی رحمتیں پیدا فرما، ان کو آزادی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔